اور عاشور کے دن آپ نے امام سے جب اذن لیا ہے تو آپ تنہا جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں اور ساتھ میں نہیں گئے. اور میدان کارزار میں جانے کے بعد آپ نے نہایت شجاعانہ طریقے سے جنگ کی ہے، اور تاریخ میں ملتا ہے، بعض مقاتل اس بات کو لکھتے ہیں کہ آپ واپس آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور جب آئے ہیں تو آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ سر سے پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے، زخموں سے چکناچور تھے، اور خون مستقل آپ کے بدن سے بہہ رہا تھا. اور آپ امام کے پاس آئے ہیں، امام کو دیکھ کے مسکرائے ہیں، ایک تسکین حاصل ہوئی ہے، اور رجز پڑھی ہے اور کچھ اشعار پڑھے، اور اپنی محبت اور ولایت کا اقرار کیا ہے، اور اس والہانہ عقیدت کے ساتھ آپ نے اشعار پڑھے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے ان اشعار کے بعد آپ سے یہ فرمایا کہ اے حجاج بن مسروق، تم جہاں جا رہے ہو کچھ ہی دیر بعد میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا. عاشور کے دن جو ہے کربلا کے میدان جنگ میں آ کر آپ کی ایک طولانی رجز ہے، اور آپ نے اپنی محبت اور عشق اور ارادت کا اس میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے اسی جو سلسلہ گفتگو میں جس کا آغاز کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کے سلسلے میں، آج جن دو شہیدوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے، ان میں سے پہلے شہید، ان کا نام ہے حجاج بن مسروق بن جعف بن سعد العشیرہ مدہجی جعفی. آپ کا نام تاریخ میں مشہور ہے، اور مخصوصاً جب کوفے میں مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا زمانہ تھا تو آپ مولا کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، اور امر حکومت میں مولا کے مددگار رہتے تھے. اور آپ کا شیعوں میں بہت بڑا نام ہے، اس زمانے کے شیعوں میں آپ کا ایک اہم کردار تھا. اور امام سوم کے زمانے میں بھی آپ نے بہت، امام دوم امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی کربلا سے پہلے بہت اچھا آپ کا کردار رہا ہے، بہت آپ کی خدمات رہی ہیں، اور معاویہ اور یزید کے خلاف ہمیشہ سے آپ مخالفین میں آپ کا نام تھا. اصحاب امام علیہ السلام میں آپ کا نام ہے، اور جنگ صفین میں آپ کے جو کارنامے ہیں وہ مشہور ہیں. حجاج بن مسروق کے لیے کہا جاتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں اور مکے کی جانب آئے ہیں تو ان کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مدینے کو ترک کریں اور بیعت نہ کریں. اور جب ان کو یہ خبر ملی ہے تو یہ نکلے ہیں اور امام کے ساتھ مکے میں ہی آ کر ملحق ہو گئے ہیں، اور امام کے ساتھ انہوں نے مکے ملاقات کی. اور ان کے لیے ملتا ہے، ان کے فضائل میں یعنی ان کے مناقب میں یہ ملتا ہے کہ یہ امام کے مؤذن قرار پائے، اور امام وقت ان کی اذان کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت خوش لحن تھے اور خوش سخن تھے، اور امام علیہ السلام ان کے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ خود یہ جناب حجاج بن مسروق قصر بن مقاتل نامی منزل پر یہ واقعہ مشہور ہے کہ عبید اللہ بن حر جعفی اس نے اپنا جو ہے وہاں پہ خیمہ لگا رکھا تھا، اور امام حسین علیہ السلام جب اس منزل پر پہنچے ہیں، اس سے نزدیک ہوئے، تو امام نے پوچھا یہ کس کا خیمہ لگا ہے، یہ کس نے یہاں پر جو ہے وہ خیمہ لگایا ہے؟ تو لوگوں نے خبر دی کہ یہ عبید اللہ بن حر جعفی ہیں. یہ بھی مشہور شخص تھا اور بہت امیر شخص تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے بہرحال چاہا کہ اس کی ہدایت کی جائے. تو اب جناب حجاج بن مسروق مدحجی جعفی کو بھیجا ہے. دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو پہلی وجہ یہ کہ خود امام کے بہت معتمد اور ثقہ تھے، اور امام کے سخنور جیسے کہا جائے، امام کے نمائندے تھے یہ، اور امام کو یہ اعتماد تھا کہ ان کی گفتگو سے اس کا دل جو ہے وہ جذب ہوگا اور ہدایت پائے گا، لہٰذا امام نے ان کو
حجاج بن مسروق کو اور یزید بن مغفل کو ساتھ میں بھیجا تھا. یزید بن مغفل کا بھی ذکر آئے گا. تو اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خود کیونکہ عبید اللہ بن حر جعفی قبیلے کا تھا اور یہ بھی جو ہے وہ جعفی تھے، مدحجی جعفی، تو شاید یہ وجہ ہو کہ بہرحال شاید ایک ہی قبیلے کے ہیں تو بات مان جائیں. تاریخ ملتا ہے کہ جب یہ گئے ہیں اور حجاج بن مسروق جعفی اور یزید بن مغفل جعفی یہ دونوں جب گئے ہیں عبید اللہ بن حر کے پاس، تو پیغام امام کو پہنچایا اور کہا، نصیحت کی اور کہا کہ تم امام سے ملحق ہو جاؤ اور امام جو ہے وہ تمہاری ہدایت کریں گے. عبید اللہ بن حر نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کوفے سے نکل کر یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ کہیں حسین کوفے میں نہ آ جائیں اور مجھے حسین کا ساتھ مجبوراً دینا پڑے اور پھر میں مجبور ہو جاؤں کہ حسین کا ساتھ نہ دوں اور ان کی مخالفت کروں، لہٰذا میں کوفے کو چھوڑ کے یہاں آ گیا اور تم لوگ یہاں میرے پیچھے آ گئے. حجاج مسروق جو ہے واپس امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور یہ ماجرا بتاتے ہیں. پھر خود امام بنفس نفیس جا کر اس کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ تاریخ میں پورا جو وہ گفتگو ہے موجود ہے کہ عبید اللہ بن حر کے خیمے میں امام سے گفتگو ہوتی ہے. امام ہدایت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے مولا ہمارا گھوڑا لے لیجئے، اور امام کی بڑی تکریم اور اکرام کے ساتھ جو ہے امام کے لیے بلند ہوتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھاتا ہے اور تمام چیزیں موجود ہیں، بہت احترام کرتا ہے. لیکن امام کا ساتھ دینے سے اس نے انکار کیا. مرزا خلیل کمرئی اپنی کتاب عنصر شجاعت میں لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام ناراض ہو کر واپس جب آ رہے تھے تو خود حجاج بن مسروق کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے اور غصہ بھی تھا ان کو کہ امام نے ان کو بھیجا اور ان کے قبیلے والے نے انکار کیا اور یہ اس کی ہدایت نہیں کر سکے. اور بہرحال پھر اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے. اور جہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اس منزل پر کہ جہاں پر حر نے امام حسین علیہ السلام کو روکا تھا تو یہاں پر بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام نے جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو حجاج بن مسروق کو امام جو ہے وہ اجازت دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے، حکم دیتے تھے کہ تم جا کر اذان دو. شہادت کے وقت جو ہے کربلا میں آپ نے بہت ہی جانثاری اور شجاعت کا مظاہرہ پیش کیا اور عاشور کے دن آپ نے امام سے جب اذن لیا ہے تو آپ تنہا جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں اور ساتھ میں نہیں گئے ہیں، چونکہ بعض افراد ساتھ میں گئے ہیں، بعض لوگ تنہا مبارزہ طلب کیا ہے، تو آپ تنہا گئے ہیں. اور میدان کارزار میں جانے کے بعد آپ نے نہایت شجاعانہ طریقے سے جنگ کی ہے اور تاریخ میں ملتا ہے، بعض مقاتل اس بات کو لکھتے ہیں کہ آپ واپس آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور جب آئے ہیں تو آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ سر سے پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے، زخموں سے چکناچور تھے اور خون مستقل آپ کے بدن سے بہہ رہا تھا. اور آپ امام کے پاس آئے ہیں، امام کو دیکھ کے مسکرائے ہیں، ایک تسکین حاصل ہوئی ہے اور رجز پڑھی ہے اور کچھ اشعار پڑھے اور اپنی محبت اور ولایت کا اقرار کیا ہے. اور آپ نے اپنے اشعار میں مختصراً آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ آپ نے رسول اکرم سے محبت کا اظہار کیا، مولا علی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور آپ نے یہ اپنے اشعار میں کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ علی بن ابی طالب جو ہیں وہ رسول کے بلا فصل جانشین ہیں، اور اس بات کو کہا کہ یقیناً آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بابا علی مرتضیٰ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر اور انہوں نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن اگر علی ابن ابی طالب کے احسانات مجھ پہ نہ بھی ہوتے، انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں نہ بھی دی ہوتی، تب بھی ہم آپ امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ عرض کیا کہ تب بھی ہم آپ کے اوپر اپنی جان کو نثار کر دیتے، اس شوق میں اور اس عشق میں کہ اس شہادت کے بعد ہمیں امام علی اور رسول اکرم کی زیارت نصیب ہوگی. اور اس والہانہ عقیدت کے ساتھ آپ نے اشعار پڑھے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے ان اشعار کے بعد آپ سے یہ فرمایا کہ اے حجاج بن مسروق، تم جہاں جا رہے ہو کچھ ہی دیر بعد میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا. آپ ہی کے ساتھ اور آپ ہی کے ساتھی جو تھے ان کا نام تھا یزید بن مغفل بن سعد العشیرہ جعفی مدحجی،
اور آپ اپنے زمانے کے شجاع ترین افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا. جنگ صفین میں پھر سے تمامی جو اصحاب تھے، یعنی چونکہ آپ دیکھیے یہ جو اصحاب تھے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع سے جو ہے اس خاندان سے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، اور ان کا بہت روشن جو ہے ان کی تاریخ رہی ہے. اور میں نے عرض کیا آپ سے گزشتہ اپنی کلپ میں اور گفتگو میں کہ ہم ان اصحاب کا کردار دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو سمجھیں کہ یہ لوگ معمولی اشخاص نہیں ہیں، یہ لوگ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، یہ سب اپنے اپنے زمانے کے شجاع، اپنے اپنے زمانے کے عالم فقیہ، اپنے اپنے قبیلوں کے رئیس اور بڑی شخصیتیں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو اصحاب تھے ان کا خود ائمہ علیہ السلام نے بہت اکرام اور بہت تکریم سے ان کا ذکر کیا ہے. چنانچہ آپ بہت جو ہے وہ بہترین سخنور تھے، آپ کی گفتگو میں شیرینی پائی جاتی تھی، آپ بہترین شاعر تھے، اور جنگ صفین میں خوارج کے خلاف جو ہے امام علی علیہ السلام نے ایک لشکر آمادہ کیا اور آپ کو اس لشکر کا جو ہے وہ سربراہ بنایا تھا اور اس لشکر کا رئیس بنایا تھا مغفل کو، اور آپ کو کامیابی حاصل ہوئی. آپ کے جو والد تھے مغفل کے، یزید خود مغفل، وہ رسول اکرم کے صحابی میں آپ کا ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ حجاج بن مسروق کے ساتھ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور جب امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ بن حر کے خیمے میں بھیجا تھا حجاج بن مسروق کو، تو آپ کو بھی ساتھ میں بھیجا تھا، اور یقیناً آپ کا بہت بڑا مرتبہ اور عہدہ ہے. عاشور کے دن جو ہے کربلا کے میدان میں آپ نے بے پناہ جو ہے وہ جانثاری کا نمونہ پیش کیا ہے، اور میدان جنگ میں آ کر آپ کی ایک طولانی رجز ہے، اور آپ نے اپنی محبت اور عشق اور ارادت کا اس میں اظہار کیا ہے، اور تاریخ ساز آپ نے جو ہے وہ جنگ کی ہے. زیارت ناحیہ اور زیارت رجبیہ میں دونوں شہیدوں کو ساتھ میں ذکر کر کے امام نے سلام بھیجا. امام زمانہ نے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے آپ لوگوں کے اوپر سلام کیا ہے اس طریقے سے کہ السلام علی یزید بن مغفل، السلام علی حجاج بن مسروق الجعفی. پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، ان کے اصحاب کی معرفت حاصل کر سکیں، اور جس طریقے سے جانثاری کا نمونہ ان اصحاب نے پیش کیا ہے اپنے امام وقت کے لیے، پروردگار عالم ہم سب بھی ہمارے جو وقت کے امام ہیں ان کی نسبت بھی اسی طرح سے جانثاری کا جذبہ پیدا کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.